منت منت اٹھ جاؤ یار، جلدی اٹھو۔ عشا نے منت کے چہرے سے لحاف اتارا تو کھلا چاند سا چہرہ سامنے آیا۔ گولڈن بال کچھ چہرے پہ بکھرے تو کچھ تکیے پہ تھے۔ اس کی ناک کی دائیں مند پہ اپنی چمک دکھا کر غائب ہوئی تھی اور بھرے بھرے گال، گلابی اور تیکھے گلابی لب، اس کو اپسرا سا گمان ہوتا۔ عشا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم تھی، لیکن صرف عشا کے خیال میں۔ باقی پورا گھر اس کی شرارتوں سے کتنا تنگ پڑا ہو رہتا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ عشا نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ منت اٹھ جاؤ جلدی سے ورنہ دیر ہو جائے گی، جنازہ ہو جائے گا۔ عشا نے قدرے اونچی آواز میں چلا کر کہا، جنازہ؟ جھٹ سے گرین آنکھیں کھلی۔ کس کا جنازہ؟ اس کے پلک جھپکتے اٹھنے پہ عشا چونکی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ عشا کو شاک لگا۔ نہیں، کیا مجھے نہیں پتا؟ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تمہارے نانا کی رات کو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور کیا بولے جا رہی ہے عشا؟ آپی نانا کی تو رات کو میرے بعد ہوئی تھی، انفیکٹ وہ تو بہت خوش تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ جھوٹ؟ منت نے یقین نہ کیا۔ اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں منت، مجھے لگا ماما نے رات کو تمہیں بتا دیا ہوگا، لیکن ہے سب ابھی نکل رہے ہیں لاہور کے لیے، جنازے تک پہنچ جائیں گے۔ چلو تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ عشا نے لحاف طے کرتے ہوئے سرسری انداز اپنایا تھا، جبکہ منت کی گرین آنکھیں بھیگی چلی گئیں۔ ابھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نانا کی ڈیتھ ہوگی۔ عشا نے اسے گلے سے لگایا اور اسی لمحے فریدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ یہ ابھی تک بیٹھی ٹسوے بڑھا رہی ہے، اٹھ جاؤ بی بی، تمہارے تایا انتظار کر رہے ہیں۔ فریدہ بیگم غصے سے بولی تو منت نے بھی اپنے آنسو پونچھے۔ بڑی امی، منت کو میں لا رہی ہوں، آپ چلیں، عشا نے سنجیدگی سے کہا تھا تو وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ منت اٹھ جاؤ، اس وقت بس تم وہاں پہنچو، اپنے نانا کا آخری دیدار کر لو۔ عشا نے اسے سمجھایا تو وہ قدرے خود کو سنبھال چکی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کا ساہیوال سے لاہور کی فلائٹ تھی۔ وہ اپنے تایا کی ساتھ شاہ مینشن داخل ہوئی، جہاں اس کے نانا کی میت کو غسل دے کر سب آخری دیدار کر رہے تھے۔ منت کی آنکھیں اشک بار تھیں، لیکن وہاں موجود سبھی کی آنکھوں میں بناوٹی آنسو تھے۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ میت کو اٹھایا گیا۔ جنازہ لے جاتے منت کو لگا کہ اس کا دل پھر ساتھ چلا گیا۔ نانا جان، مجھے آپ کے پاس آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو پتر آ جا، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ تایا جان سے بات کریں، وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیں۔ ارے اٹھو، اب کیا سوچنے لگی؟ اس کے تایا نے اسے خیالوں میں کھویا دیکھا تو تھوڑا سا بھڑک کے جی وہ انہی قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اجازت دیں، تایا جان نے بڑے ماموں سے کہا تو انہوں نے لب پیچھے تھے۔ بڑے ماموں کے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وہ جنازے پہ نہیں گئے، اور اس کے تایا کو واپسی کی جلدی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے وہ جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ ارے کیا بات ہے، شہباز ابھی تو آئے ہیں، بچی کو تھوڑی دیر تو رہنے دو یہاں۔ بڑے ماموں نے منت کا چہرہ دیکھتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ سدا کی شرارتی اور نٹکھٹ اس وقت اپنے نانا کی ڈیتھ کی وجہ سے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہی تو اس سب کے پیچھے تھے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، غمگسار۔ اب کہ وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کرے گی؟ جنازہ ہو گیا، اب کہانی ختم، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جانا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے وہ بڑے ماموں کو دو ٹوک انداز میں بول گئے، بھائی صاحب اگر تھوڑا صبر کریں تو اندر آ کر میری بات سن لیں۔ بڑے ماموں نے موقع کی مناسبت سے مہمانوں کا خیال کرتے تو وہ شہباز صاحب نے ان کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے۔ منت یہاں آؤ ہمارے پاس، ان کی بڑی ممانی نے اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں ڈھیر ساری مٹھاس تھی۔ محسوس کرتے منت چونکی، دھیرے دھیرے ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ رنگ روپ تو بہت پیارا ہے تمہارا، ساری اپنی ماں کی پہ لے گئی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہائے اللہ جنت خود نصیب کرے اس بیچاری کو، بہت ظلم سے ہیں اس نے سسرال والوں نے، کہ بڑی ممانی ہمدردی کر رہی تھی، اور منت کو لگا کہ انہوں نے ہمدردی میں PhD کر رکھا ہے، ڈگری لے رکھی ہے، خیر کمزور بہت ہوگی، عمر کیا ہوگی تمہاری؟ ممانی نے اس کا نوحیز سراپا دیکھتے من ہی من میں سراہا۔ جی 20 سال، بنا جھجکے وہ بولی۔ ابھی وہ شاید مکمل اس کی توب سے واقف نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی یہاں آئی جو نہیں تھی، نانا سے ہمیشہ فون پر رابطہ رہا یا وہیں آ کر مل جاتے، انہوں نے اسے یہاں آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب ان کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ 20 سال، لیکن دیکھنے میں تو 16 سال کی لگ رہی ہو نا پلوشا؟ ساتھ بیٹھی خاتون نے تصدیق چاہی تھی۔ تمہاری وہ تائی تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ اب کی بار طنز کیا تھا، نہیں میں چھوٹی بچی نہیں ہوں،
کہ وہ میرا خیال رکھے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اور اپنے کندھے پہ دوپٹہ سیک کرتے ہوئے وہ پورے اطمینان سے اور اعتماد سے بولی تھی، اور اس کی بات پہ سبھی وہاں بیٹھی خواتین اسے دیدے پھاڑے دیکھنے لگی۔ منت کو ان سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہوں اور آپ سب کا دیکھنا تو میں جاؤں؟ وہ سندر ماتھے پہ 2 بال ڈالے پوچھتی وہ سنہرے بالوں والی باربی ڈال اپنی تیکھی زبان سے ان سب کی بولتی بند کر گئی تھی۔ اف، زبان کی بہت ترکھی ہے، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ بڑی ممانی نے منت کے جاتے ہی اپنی رائے کا اظہار منہ سے ٹیڑھا کر کے کیا تو پلوشا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہنسی جو آ گئی تھی اور میت والا گھر تھا، ان سب اب سب کے سامنے ہنس کر بےعزتی تھوڑی کروانی تھی۔ کہنے کو ان کے سسر ہی فوت ہوئے تھے، لیکن محبت اور عزت کتنی تھی تقریباً سبھی جانتے تھے، جاننے والے اچھے سے جانتے تھے۔ کافی وقت گزر گیا، جنازہ پڑھ کر مرد واپس آ گئے اور اب سب کا رخ بیٹھک کی جانب تھا، جہاں ان کا پوتا شابیر سعودیہ سے ارجنٹ اپنی پرائیویٹ جیٹ پہ آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے عین جنازے کے وقت وہ قبرستان پہنچا اور اب سب کے ساتھ گھر آیا تھا۔ اس کی رعبدار پرسنالٹی دیکھ کر سب کنگ رہ گئے تھے، سبھی اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، جبکہ اسے اپنے دادا کے یوں اچانک ڈیتھ کا شاک لگا تھا۔ اوف، یہ تایا ابو اندر بیٹھ کر بڑے ماموں کو کون سی کہانی سنانے لگے۔ اتنی دیر ہو گئی اور پھر یہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ منت کا دل وہیں سے بیٹھ رہا تھا، اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں کوئی فرد اب تک اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ منت آ کر کھانا کھا لو، ایک لڑکی نے آ کر اسے پکارا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، منت نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے واپس چلے گئی۔ سبھی عورتوں کے لیے کھانے کا الگ سے ایک ہال میں انتظام کیا گیا تھا اور اب سبھی وہاں کھانا کھا رہی تھی، جبکہ منت سب کچھ نظر انداز کیے گارڈن میں بیٹھی اپنے نانا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ آیات کا ورد تھا جو وہ اپنے نانا کے لیے پڑھ رہی تھی۔ تمہاری تائی نہیں آئی، نہ کوئی اور عورت آئی؟ اچھا، بندہ پوچھے میت والا گھر تھا، آ جاتی، ایسا بھی کیا نخرہ؟ چھوٹی ممانی نے اس کے پاس بیٹھتے نحوست سے کہا تھا۔ ان کی مرضی۔ مختصر جواب پہ ممانی سریا کا منہ بند کیا تھا۔ ہمیں کیا، دنیا والے ہی باتیں کرتے ہیں۔ سنو، ہمیں کیا بھائی؟ وہ ہاتھ نیچا کر کے بولی کہ کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ منت نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ ویسے تمہارے ساتھ کیسی ہیں؟ اچھی ہیں یا عام سا روایتی تائیوں کی طرح رہتی ہیں؟ تائی ہیرا نے آگے انہیں چونکا دیا تھا۔ ہاں، کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ امی کہہ رہی ہیں اندر آئیں۔ ان کے ڈانٹ کے بولنے پہ دھیما سا منمنائی تھی۔ ایک تو تمہاری ماں کو ذرا جو سکون آ جائے، ہر وقت تمہیں پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھے۔ اور آپ اس کی تائی ہیں؟ منت نے جھٹ سے روک کے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ناسمجھی سے بولی۔ میری تائی بھی آپ ہی کی طرح ہے۔ منت کے جواب پہ وہ ایک دم سے لاجواب ہوتی ہوئی فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ منت سر پر جھٹکتی اپنے ماموں کا انتظار کرنے لگی، جو خود تو باہر نہ آئے تھے لیکن اسے اندر بلا لیا۔ جی تایا جان۔ اس کے تایا کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے، لیکن وہ اپنے تایا کی دل سے عزت کرتی تھی، اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ وہ ان کے بڑے بھائی تھے اور اسے تایا میں اپنے باپ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے دروازہ بند کرتے اسے بٹھایا، جیسے کوئی راز کی بات کرنے جا رہے ہوں۔ دیکھو بیٹا، جانے والے چلے گئے ہیں، پیچھے رہ جانے والے کو دنیا کے ساتھ جینا بھی پڑتا ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے۔ اس کے ماموں نے بات شروع کی اور منت خاموشی رہی تھی۔ اب دیکھو نا، تمہارے نانا اتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے اور یہ جائیداد وارثوں کو ملنی چاہیے۔ وہ بہت دھیمے سے بول رہے تھے۔ سوری ماموں جان، آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ جو دکھ میں بیٹھی تھی، ماموں کے منہ سے سن کے ایک دم سے حیران ہوئی، اور جائیداد کا سن کر بری طرح سے دل برداشت ہوئی۔ ابھی اس کے نانا کے دفنائے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا اور ان کی جائیداد کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا۔ بیٹا، سب سمجھ آ جائے گا۔ ابھی بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے نانا کے ایک بھول بھلیاں چھوڑ گئے ہیں، جس میں ہم سب کو گزرنا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بڑے ماموں اب کی بار ذرا سا مسکائے۔ منت ان کی مسکان زہر لگی تھی۔ ٹانگیں بھی ان کی قبر میں ہیں اور بجائے اللہ اللہ کرنے کی دولت اور جائیداد کی پڑ گئی تھی۔ دل ہی دل میں منت نے انہیں برا بھلا کہا۔ آج رات آپ یہیں شاہ مینشن میں بطور مہمان رہیں گی، کل وکیل آئے گا تو ساری بات کھل جائے گی، کل ہو جائے گی۔ ان کا انداز وہی نرم ہو تھا۔ وکیل بات منت گڑبڑائی۔ منت، ابھی کے لیے اتنا بہت ہے، کل تک انتظار کر لیتے ہیں۔ منت کے تایا جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک رات انتظار کر لیتے ہیں اور پھر کل ہم واپس چلے جائیں گے۔
دیکھتے ہیں وکیل کیا کہتا ہے۔ تایا ابو کی بات پہ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، ان کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کے رکنے کا بندوبست کروا دیا ہے، میں ملازم سے کہہ کے آپ کے رومز تک پہنچا دیتا ہوں۔ بڑے ماموں نے وہیں دیوار میں نصب ایک بٹن پریس کیا تھا تو اسے بیل بجی۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم وہاں آن وارد ہوا۔ حد تیرے گی، منت یہ دیکھتے امپریس ہوئی۔ تایا ابو اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دیکھو منت، تم اندر زنان خانے میں رہو گی، عورتوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ زیادہ فری گپ لگانے کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی کو اپنا ہمدرد سمجھنا، سب سے بچ کے رہنا یہاں۔ صبح ہوتے ہی وکیل کی وصیت سن کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تایا ابو اسے تفصیل سے سمجھا رہے تھے، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی زنان خانے کی جانب بڑھ گئی۔ ارباز شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ، چھوٹے خرم شاہ اور سب سے چھوٹے اسلم شاہ۔ بڑے بیٹے مکرم شاہ کی بیوی علینا شاہ تھی اور ان کی پہلی بیوی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا ویر شاہ، جو پاکستان سے باہر سعودیہ میں ان کے اپنے سگے ماموں کے پاس ہی رہائش پذیر تھا۔ مکرم شاہ نے علینا سے دوسری شادی کی تھی تو ان میں سے 2 بیٹیاں تھیں، علیزہ اور فیضہ۔ خرم شاہ کی بیوی سریہ تھی اور ان کی بیٹی ندا اور ردا تھی۔ اسلم شاہ کی بیوی پلوشہ تھی اور ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا، ہیرا۔ ارباز شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس، جو کہ خاندان سے باہر بیاہی گئی تھی۔ ان کی شادی پسند سے ہوئی تھی، خاندان سے باہر، جس کی وجہ سے باپ نے تو ناتا نہ توڑا لیکن بھائیوں نے آنا جانا نہیں رکھا تھا۔ ان کو اپنے ہونے کی پہ بہت غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ بہن سے قطع تعلق کر گئے تھے۔ نرگس اور جاوید صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، منتشا، جو اپنے نانا کی چہیتی تھی۔ ایک حادثے میں ماں باپ دونوں ہی کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ غرض ویر شاہ ہی ارباز شاہ کا جانشین تھا اور ان کی دولت کا وارث، اپنے دادا کا چہیتا، اور وہ بھی ان سے صرف فون ہے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ پاکستان آنے کا ایک بار اتفاق ہوا اور وہ 8 سال پہلے، جب اس کے دادا کا بائی پاس ہوا تو وہ آیا تھا۔ وہ اس وقت 20 سال کا تھا اور خوبصورتی میں پورے خاندان میں مشہور ہوا تھا، لیکن وہ ریزرو سا کسی سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بس ضرورت ہی کی بات وہ کرتا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے بھی بالکل بات چیت نہیں تھی، اور اس کی اپنے دادا کی صحت یابی کے لیے 2 ہفتے کے بعد واپس سعودیہ چلا گیا۔ آج وہ 8 سال بعد پاکستان آیا تھا اور ان کی وفات پہ اس کی خوبصورتی اور اس کا قد کاٹ دے کر خاندان کی اکثر لڑکیوں کی نظر اس پہ تھی اور وہ اس پہ دل ہار گئی تھی، جبکہ سر فہرست ان دونوں کی چچیاں تھیں، جن کا دل تھا کہ وہ ان کی کسی بیٹی کو اپنا جیون ساتھی بنا لیں۔ اب انسان تو بہت کچھ سوچ رکھتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ بابا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے جائیداد میں انٹرسٹ ہے؟ ویر شاہ آدھی رات کو مکرم شاہ کے کمرے میں بیٹھا ان سے بحث کر رہا تھا۔ بیٹا، بات کو سمجھو، اگر وصیت کل نہ کھلی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کس طرح کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں؟ ویر شاہ نے ان کی جانب اسپاٹ انداز میں دیکھا۔ یار، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کے دادا نے بہت پیچیدہ قسم کی وصیت بنائی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں خربوں کی جائیداد ہے، زمینیں اور بینک بیلنس، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور یہ سب ہماری جدی پشتی ہے، ہم وارث ہیں اس کے۔ تو مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ ویر شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے بیزاری سے بولا تھا، کیونکہ وکیل نے صاف کہا ہے کہ وصیت کے وقت آپ کو وہاں موجود ہونا لازمی ہے، ورنہ وصیت نہیں کھلے گی اور سب کچھ 1 ہفتے کے اندر ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ ان کی بات پہ ویر شاہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آپ کا وکیل کل مجھے واپس بھی جانا ہے، پورا بزنس رکا ہوا ہے میرا، ویر شاہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کل دن کے وقت آ جائے گا۔ مکرم شاہ خوش ہو گئے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا کہ اسی وقت کسی نسوانی وجود سے بری طرح سے ٹکرا گیا، اور اس کے ہاتھ میں شاید پانی کا جگ تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈگمگایا، لیکن پکڑ مضبوط رکھی۔ پانی سارا چھلکتا باہر اچھلا تھا اور ٹکرانے والے کے اوپر بھی گرا۔ وہ ٹکراتی پیچھے گرنے لگی کہ ایک دم سے ہاتھ سے سامنے والے کے کندھے کو دبوچا تھا۔ ویر شاہ نے اس کو کمر سے تھامے گرنے سے بچایا۔ جگ سے پانی الٹا اس لڑکی کے چہرے پر گرا، وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی، آنکھیں میچے دھڑکتے دل کے ساتھ ہوا میں معلق رہ گئی۔ ویر شاہ نے اسے دونوں ہاتھوں میں سے تھام رکھا تھا، اگر وہ اسے چھوڑتا تو وہ سیدھا زمین بوس ہوتی۔ پاس سے گزرتی پلوشے منہ میں انگلی ڈالے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ منت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے ایک مضبوط جوان مرد کو دیکھا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک ہاتھ جگ میں پہ دوسرا اس کے کندھے کو دبوچے ہوئے تھا۔
چھوڑو مجھے، اپنے وہ حالت دیکھ کر دانت پیستے گرائی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ اس کے رنگ و روپ کا سکین کر رہا تھا۔ فوراً ہوش میں آیا، دیکھ لو چھوڑا تو سیدھا زمین بوس ہو جاؤ گی۔ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے ویر شاہ نے اسے کہتے ڈرایا تھا، پلیز۔ اب کی بار وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالے منمنائی تھی۔ ویر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے میں آن سمائی۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا تھا، جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتا ہوا وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ یہی سوال میری طرف سے ہے، بندہ جب کسی کے گھر آتا ہے تو تھوڑا لمٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، آدھی رات کو جن بھوت کی طرح ادھر ادھر چکر نہیں لگاتا۔ ویر شاہ نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جن بھوتوں کا گھر ہے، میں تو انسانوں کا سمجھ کر آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ نانا ابو کے جن بھوت بھی پال رکھے ہیں۔ منت نے اس کے مڑنے پہ اچھا خاصا طنز کرتے ہوئے اسے چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ ویر شاہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا، اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑتے ہوئے منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ویر شاہ سر جھٹکتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وصیت سے پہلے ہاتھ؟ کیسا ہاتھ؟ یہ وکیل داؤد کی بات پہ مکرم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ وصیت سے پہلے کا ہاتھ جو ارباز شاہ نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا، اس کے مطابق وصیت پڑھی جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھوں؟ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس وقت روم میں شہباز شاہ، مکرم شاہ اور منتشا تھے۔ باقی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویر شاہ کا یہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ وہ قبرستان گیا ہوا تھا، وہاں سے ابھی لوٹا نہیں تھا، اس کے آنے کا ویٹ ہو رہا تھا، لیکن وصیت سے پہلے ہاتھ کا سین آ گیا۔ سبھی کو تجسس نے آن گھیرا تھا، کیا اندر بیٹھے لوگ، کیا باہر بیٹھے۔ آپ خط پڑھیں، ویر شاہ آ جائیں گے وصیت تک، مکرم شاہ نے سپاٹ انداز میں کہا تو وکیل صاحب نے ہاتھ کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے منت کا دماغ بھگ سے اڑتا، اسے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نانا جان ایسا نہیں کر سکتے، اس سودیا کے لفنڈر کو میرے ساتھ نہیں باندھ سکتے، ضرور ہاتھ میں کچھ گڑبڑ ہوگی۔ وکیل انکل ذرا دھیان سے پڑھے نا، منتشا نے داؤد صاحب سے کہا تھا کہ اسی لمحے سوٹیٹ بوٹیٹ میں نقصق سے تیار وہ روم میں داخل ہوا۔ منتشا نے دانت کھچکھچائے، جیسے دانتوں میں اس سے لمبے لنگور کی گردن ہو۔ ڈھیروں نام وہ ویر شاہ کو دے چکی تھی، اور آج ان ناموں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارباز صاحب کی وصیت کے مطابق آپ دونوں کو نکاح کرنا ہوگا 1 ہفتے کے اندر، ورنہ کسی ایک کے بھی انکار کی صورت میں آپ دونوں کو ان جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو کچھ ملے گا۔ داؤد صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا، بلکہ ساری جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ داؤد صاحب کی اس بات پہ منتشا نے گھور کر انہیں دیکھا۔ ویر شاہ کی بھی حالت اس وقت منتشا سے کچھ ہٹ کر نہ تھی۔ وہ سعودیہ سے ارجنٹ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ اسی لیے نہیں آیا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا توق گلے میں ڈال لے۔ میری طرف سے ساری جائیداد آپ تحفے میں رکھ لیں۔ ویر شاہ کے حکم کا اکا پھینکتا وہ اپنے گلاسز آنکھوں پر لگائے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ لفنٹر کہیں کا۔ منتشا کے الفاظ سنتا وہ ٹھٹکا تھا، اور رخ پلٹے اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ وکیل صاحب آپ جائیں، آپ سے کل بات ہوگی۔ مکرم شاہ ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ وکیل صاحب سے بولے۔ وہ مانی ہزی سے مسکراتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ چاروں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تایابو میں منت پھر سے بولنے لگی کہ شہباز صاحب کی گھری کی وجہ سے ان کی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ سر جھکا گئی۔ بابا آج واپسی ہے میری۔ ویر شاہ ایک سخت گھری منتشا پہ ڈالتا باپ سے بولا، ویر آپ میرے روم میں چلیں، کچھ کام ہے آپ سے۔ مکرم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ویر شاہ ان کی بات سنتا باہر نکلا۔ ان کے بابا ابا حضور انہیں اچھا خاصا پھنسا گئے تھے۔ میرا خیال ہے اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے، ورنہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مکرم شاہ شہباز شاہ کے صاحب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک نظر منتشا کو دیکھتے باہر نکل گئے۔ جائیداد کا لالچ تو ان کے دل میں آن سمایا تھا، لیکن بیوی سے مشورہ کیے بنا وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چلو چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے منتشا سے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ ان کے چہرے سے کچھ اخذ نہ کر سکی تھی ان کا کیا ارادہ ہے، اور وہ پھر خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔
شہباز صاحب کا مکرم شاہ سے فون پہ رابطہ تھا اور اب وہ اندر ہی اندر کھچڑی پکا رہے تھے جس سے منتشا فی الحال انجان تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ رضیہ بیگم نے کھانا شہباز صاحب کے سامنے رکھتے رازداری سے پوچھا تھا۔ بات ہوئی تھی میری مکرم شاہ سے، وہ اس رشتے کے حق میں ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ منت اور ویر شاہ کی شادی ہو جائے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، عائشہ منت سے بڑی ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ آپ مکرم بھائی سے بات کریں۔ عائشہ اور ویر شاہ پاگل ہو گئی ہو؟ ارباز شاہ کی نماسی منت ہے، عائشہ نہیں۔ شہباز صاحب نے انہیں گھر کا، اور اب یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ رضیہ بیگم برا مان گئی تو منت ہی کی شادی ہوگی مجھ سے۔ مکرم شاہ نے بات کی تھی، وہ چاہتے ہیں کل ہی وہ نکاح کے لیے آ جائیں، تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ ارے سب اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ اور ایک اور بات بتائی، نکاح کے بعد تو منت کی رخصتی ہو جائے گی نا، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اور اگر انہوں نے منت پر کسی پیپر پر سائن کروا لیے، ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو؟ رضیہ بیگم کی بات پر شہباز صاحب گہرا مسکرائے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، منت کی اچھی خاصی برین واشنگ کر کے بھیجوں گا، اور منت اور وصیت تو میرے سامنے ہی کھلے گی میری موجودگی میں۔ وہی سب کل ہو جائے گا، کون جائیداد کا اصل وارث ہے۔ اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ نانا نے منت کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، یقیناً اچھی خاصی جائیداد ملے گی اسے بھی، بس یہ نکاح ہو جائے، پھر ہم بھی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ شہباز صاحب نے بھی خوشی سے بولے تھے، اللہ کرے جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو، لیکن منت کیسے مانے گی یہ سب؟ رضیہ بیگم نے بھی شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوئی تھی اس بات سے۔ مکرم شاہ شہباز صاحب سے بات ہوئی، وہ لوگ نکاح کے لیے لاہور سے ساہیوال آئے ہیں، اور اس سب کے دوران ویر شاہ کس طرح صبر کر کے بیٹھا تھا یہ تو وہی جانتا تھا، بلکہ مکرم شاہ نے اسے کس طرح سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، مکرم شاہ ان کا ہی اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری طرف سے منتشا ان کے تایا نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ اس نے کس طرح اس شادی کو لے کر چلنا ہے۔ وہ اپنے تایا کے سامنے مجبور ہوگی، دولت کی لالچ نے اس کے تایا کے سمجھ بوجھ ختم کر دی تھی۔ نکاح بہت خاموشی اور سادگی سے کیا گیا تھا۔ ابھی ارباز شاہ کے انتقال کو 4 دن ہی ہوئے تھے، اس لیے کوئی شور شرابہ نہ ہلا گلا کیا گیا۔ اسی طرح رخصتی بھی بہت سادگی سے کی جا رہی تھی۔ منتشا کا دل چاہا تھا کہ وہ کسی کے گلے لگ کر روئے، اسے بہت دکھ ہوا تھا اپنے تایا کی اس بات سے۔ انہوں نے اسے دولت کی لالچ میں سعودیہ کے لفنڈر کے ساتھ باندھ دیا تھا، لیکن اب اس کی قسمت میں یہی تھا، اس نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا تھا۔ پر تایا کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ منت، اس شادی کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں میں جیسا کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنے کا ضرورت نہیں۔ میری بات ہوگی ہے تمہارے ماموں سے، نہ ہی وہ اس شادی کو آگے بڑھائیں گے اور نہ ہی ہم۔ یہ صرف تمہارے نانا کی وصیت کی شرط پورا کرنے کے لیے نکاح ہوا ہے، اس لیے اس نکاح کو سر پہ سوار نہ کرنا، کیونکہ جس طرح خاموشی سے یہ نکاح ہوا ہے اسی طرح خاموشی سے یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اپنے تایا کی اس کی بات سن کر وہ کرب سے آنکھیں مچ گئی۔ مطلب سب ایک کھیل کھیل رہے تھے، ایک چال چل رہے تھے اس سب میں۔ اس وصیت کو کھلوانے کے لیے یہ نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ نکاح ختم، مطلب ویر اسے طلاق دے دیتا۔ منت کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا جی چاہا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ دنیا کتنی مطلب کی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ رخصت کے وقت مکرم شاہ اور شہباز صاحب کی آپس میں کان میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اور پھر ایک دوسرے کو گلے لگاتے خوشی دکھائی دے رہے تھے۔ آپ لوگ آ جائیے گا، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ ویر اپنی گاڑی پہ وقت دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تو باقی سب بھی منت کو لیے باہر نکلے۔ منت عائشہ کے گلے لگتے اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ایک وہی تو تھی اس کی اپنی، اس کی قریبی، اور اس کا ساتھ آج بھی چھوٹ رہا تھا۔ ویر شاہ کی گاڑی میں اسے بٹھا دیا گیا جو وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ باقی لوگ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ وہ پنک کلر کے ہلکے کام والے سوٹ میں بنا کسی میک اپ اور جوڑی کے صاف شفاف چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، البتہ میرون کلر کی بڑی سی شال جو اس کے بے انتہا خوبصورت تھی، اس کے حالے میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ویر شاہ نے گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی تھی، جس کے چہرے پہ اس کے حسن کی رونق واضح دکھائی دے رہی تھی۔ چہرہ ڈھانپو اپنا، سختی سے کہتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منت کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا، حیرت سے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ وہ بھڑکا تھا اور بات
بات کرو تو سنو گے نا، بکواس کو تو کون سنتا ہے؟ منت نے بھی منہ ٹیڑھا کرتے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ تم ایسے نہیں سنو گی۔ شبیر نے ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا تھا اور اس کی شال سے اس کے چہرے کو ڈھانپا۔ ہم شاہ ہیں اور بھولو مت، شاہ اپنی عزت کو کسی کو نہیں دکھاتے، اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا تمہارا چہرہ آج کے بعد کوئی مرد بھی نہ دیکھے، وہ رعب دار لہجے میں کہتا ہوا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ریئلی ویر شاہ، لیکن اس رشتے کی ٹائم لیمٹ تو بہت کم ہے، تب تک منتشا اپنا چہرہ مردوں سے چھپا لے اور جب ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گی پھر منتشا پھر سے آزاد ہو جائے گی۔ منت ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے اس کی بات پہ ویر کے لب بھینچے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، لیکن فی الحال اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اس وقت گاڑی میں کسی قسم کی بحث نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی افورڈ کرتا، بلکہ وہ یہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دلہن کو کوئی دیکھے۔ اسی لیے عین وقت پہ ڈرائیور کو بھی گاڑی سے نیچے اتار دیا اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ شبیر، جس نے اس نکاح کے لیے اپنے باپ کے سامنے حامی صرف اس شرط پہ بھری کہ وصیت کے بعد اس نکاح کو ختم کر دے گا، پر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ نکاح کے 2 بول نے اس کے اندر کے جذبات کو بھی بدل دیا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا اور گاڑی گھر میں انٹر ہو رہی تھی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ منت تو اس کا دل جلا کے مزے سے سیٹ پہ لیٹنے والے انداز میں سو گئی تھی۔ اب گاڑی روکتے ویر نے اس کی جانب دیکھا جو سوتے میں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اسے جگانے کے بجائے وہ خود گاڑی سے اترا۔ کیا ہوا بیٹا؟ منت کیوں نہیں اتری گاڑی سے؟ مکرم شاہ دیگر فیملی ممبر بھی وہاں اپنی اپنی گاڑیوں سے اترتے جمع ہونے لگے۔ آپ لوگ چلیں، میں اسے لے کر آتا ہوں، ویر نے کمر پہ ہاتھ باندھے کہا تو مکرم شاہ سب کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولے اس نے دھیرے سے منت پہ اچھے سے شال اڑا کے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سبھی لان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ویر کو سب کو نظر انداز کرتا منتشا کو اپنے روم میں لے گیا تھا۔ سب کی نظروں سے دور تک تعاقب اس نے کیا تھا۔ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بڑے شاہ جی۔ علینا شاہ کی زبان دھیرے سے کھلی تو مکرم شاہ لب پیچ گئے تھے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ منتشا کے گھر کی بہو بنے، لیکن وصیت اور جائیداد کی وجہ سے وہ سب قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ منت